تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے نا، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا. الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اب افغانستان میں جو نئی حکومت بنے گی، افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ. اسلام نہ سائنس کے خلاف، نہ ٹیکنالوجی کے خلاف، اسلام تو کرپشن کے خلاف ہے، اسلام تو بے حیائی کے خلاف ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. پاکیزہ معاشرہ ہو، مرد صرف اپنی عورت اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہو، یہ زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے، یا وہ معاشرہ ہے کہ ادھر ایک بیوی ہے اور ادھر 10 عورتوں سے اس نے دوستیاں لگائی ہوئی. میرا بھی ایک بیان ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کلپ لڑکوں نے بنایا، لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق. لبرل انٹیاں، یہ میں نے اس کلپ کا میں کلپوں کے نام خود نہیں رکھتا، اس کا میں نے خود رکھوایا تھا. لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق. لبرل انٹیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے تابع نہیں ہیں، ہم شوہر کے فرما بردار بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم کیا ہیں؟ آزاد. یہ نعرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یورپ سے، مغرب سے، ایسا ہی ہے نا. تو میں ان لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ گوروں کے ہاں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہا. تو جب آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو اس میں یہ کہیں کہ یہ جو مرد گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں، قانون چینج ہونا چاہیے، مردوں پہ آدھا خرچہ ڈالا جائے، آدھا انٹی خود اٹھائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ پورا لو نا انگریزوں کے قانون کو. ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں. خالی پیلی کے رشتے 2 منٹ میں بنتے. تو کیا کہہ رہا تھا میں، دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی جی. ہاں تو وہ کینیڈا سے کسی خاتون کی کال آئی ہے. میں کالیں بہت کم ریسیو کرتا ہوں، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اٹھا لو نا اور بیان میں پھر واقعہ سنا دو تو پھر لوگوں کو دھڑا دھڑا، بے انٹی کی کال اٹھا لی، ہماری کال نہیں اٹھا رہا. ابے اس طرح کے میسج. وہ اتفاق سے کسی انٹی کی نکلی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ انٹی ہیں یا انکل ہیں. کبھی ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں ایک آدھ کال اٹھا لیتا ہوں، تو وہ تو جس کی کال نکلے گی وہی ہوگا نا، اب ہمیں کیا پتا کون تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. اچھا یہ میسج بھی ان تک چلا جائے گا. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، کینیڈا کی خواتین ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ خلاف ہو گئی ہیں، اور خدا را کچھ بیانات میں تبدیلی لے کر آئے. یہاں خواتین اپنے میاؤں کو آپ کے بیان سننے سے منع کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو برباد کر رہا ہے یہ آدمی. تو انہوں نے کہا میں کوئی پتہ نہیں سنت اکیڈمی کے نام سے کوئی اکیڈمی چلاتی ہوں، تو آپ کا اس میں ایک آن لائن بیان رکھوا دیتی ہوں تاکہ آپ ان خواتین کو سمجھائیں کہ بھائی ہم عورتوں کے حقوق کے بھی قائل ہیں، ہم مردوں کے. میرے تو بہت سے بیانات خواتین کے حقوق پر ہوئے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو میں ٹوٹلی عورت کے حق کی بات کرتا ہوں، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. جب بھی میرا کسی گاؤں میں دیہات میں بیان ہوتا ہے A to Z عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہوں میں. تو اللہ کرے یہ بیان ان تک پہنچ جائے. تو وہ کینیڈا کی جو انٹیاں ہیں، ظاہر ہے وہ انٹیاں ہی ہیں، شادی شدہ ہی ہیں، تبھی تو ان کو وہ پہلے یہ بتا دوں ان کو مجھ پہ غصہ کس بات کا. کہہ رہے ہیں ہر بیان میں 2-3 شادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے شوہروں کو کیا کر رہا ہے یہ آدمی؟ خراب کر رہا ہے. اور یہ عورتوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتا یہ آدمی، ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے؟ مردوں کے حقوق پر. حالانکہ یہ 100% غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہم نے تو بہت دفعہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے. تو ان کینیڈا کی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جوانی میں اگر بیوہ ہو گئی، یا آپ کی کسی بیٹی کو جوانی میں طلاق ہو گئی،
تو پھر آپ کو میرے بیانات کے علاوہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا. پھر جب آپ کے لیے کھاتی پیتی اچھی فیملی سے دوسری شادی والے کا رشتہ آئے گا جو الگ گھر دے رہا ہوگا, یا آپ چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو یہ ایکسیپٹ کر لے, ہر ایک کو تو نہیں انسان اس قابل سمجھتا نا کہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے, لیکن آپ کو قوم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے بڑے کھاتے پیتے اچھے اخلاق والے, الگ گھر بھی دے سکتے ہوں گے, اور آپ کو یہ امید ہوگی کہ ہماری بچی کی شادی کی امیدیں ختم, تو یہ کر لے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا, پھر آپ کہیں گے مفتی طارق مسعود کے بیان سننے کی بہت شدید ضرورت ہے آپ کو. یہ والا کلپ سنو, بے شک اپنے شوہر سے چھپا کے سنائیں گی ہونے والے داماد کو, لیکن وہ ہونے والا داماد اتنا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا وہ, اور آپ تعارف یہ کرایا کرو گی یہ میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد ہے جس کو ہم نے خود آفر کی تھی, ہم تو سمجھ رہے تھے کر لے گا, لیکن یہ ہوتے ہوتے, کیونکہ اس کی اماں نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہمارے ہاں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, یہ تو بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے. تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے نا, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا. ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے, ان لڑکیوں سے جا کے پوچھو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. کتنی بیچاری جوان لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئی, جوانی میں طلاق ہو گئی, ان کو ترس رہے ہیں ماں باپ. لوگ کہتے ہیں ہم تو پیغام بھیج دیں دوسری شادی کے لیے, ہمیں تو دے نہیں رہے. بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھیجے اٹھا کے دے دیں, اس میں تو اور زیادہ انسان حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی دوسری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس سے زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے جو پہلی شادی والے میں, کیونکہ 2 کو پالنا یہ 1 سے زیادہ 10 گنا زیادہ مشکل ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی, 15 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی, اس کو ویسے ہی چاہیے اسی خاندان کا, اور اس خاندان کے مرد سارے مکھنچو, سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے, جوانی میں بیوہ ہوئی ہے, اس کے بچے ہم رکھ لیں, بیویوں سے ڈر رہے ہیں. تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. دوبارہ سنا دیتا ہوں سلیمان احمر والا واقعہ. دم میں آگ لگاؤ. 2 چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں, تو ایک جیٹ طیارہ قریب سے گزرا, ان کے پر اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے بڑی چڑیا سے پوچھا کہ آنٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن اس کی اسپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے, تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے؟ اس نے کہا بہن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نکل رہی ہوتی ہے نا پیچھے سے, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ. تو میں قوم کے جو باصلاحیت مرد ہیں جو 2-3 رکھ سکتے ہیں, قوم کی بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, میں کینیڈا کی ان انٹیوں سے خواتین سے کہ اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی, ہو سکتا ہے بہت سے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا انہوں نے, ہم انٹی ہیں کیا؟ تو نہیں ہے انٹی. ہاں, تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے, تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ماچس کی تیری لگا دیتے ہیں, اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی وہ آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ میرے ان بیانات کا غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بس یہ بات کیا کہ اپنے بیان ختم کرتا ہوں. بہت سے مرد جو باصلاحیت نہیں ہوتے, 2 بیویوں کے اہل نہیں ہوتے, وہ نالائق بھی 2 کرتے ہیں, پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف 2 شادیوں والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ 1 شادی والوں کے ساتھ. نکاح کی فضیلت پر جب بیان ہوتا ہے تو قرآن نے بھی کہا, اسلامک کلچر بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو نکاح کے اہل نہیں ہوتے
وہ ایک شادی کر کے اس بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اب آپ کہو کہ مردوں میں بیوی پالنے کی طاقت ہی نہیں ہے، لہذا نکاح کی ترغیب دینا ہی غلط ہے، تو یہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ جب لڑکی والوں کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو لڑکی والے جلدی نہ کریں ہاں کرنے میں، اس کو پرکھیں. اب پرکھنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ میں لوگوں کو پرکھ کے بتاتا رہوں گا یہ والا آدمی تو 4 کے قابل ہے، یہ والا میں نے تحقیق کی ہے 3 کے قابل ہے، اس کو میں 3 کی ترغیب دوں گا، اس کو میں 4 کی ترغیب دوں گا، اس کو میں 2 کی دوں گا، اس کو 1 کی دوں گا، اور اس کو کہوں گا یہ کرے ہی نہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ لڑکی کے باپ کا کام ہے، کیونکہ لڑکی کا باپ میں نہیں ہوں، لڑکی کا باپ آپ ہے. آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے چوتھی کر رہا ہے. تو مفتی طارق مسعود نے یہ تو بیان میں کہا ہے کہ باصلاحیت مردوں کو 4 کرنی چاہیے، یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والا آدمی کیا ہے باصلاحیت. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو نا، آپ تحقیق کر نہیں رہے، بس وہ دوسری کے لیے آ رہا ہے تو سنت زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو. تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے. آپ تحقیق کرو. جیسے پہلی والے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کتنا نچوڑتے ہیں اس کو، کرتا کیا ہے؟ کردہ کی ہے، کہے گا لکڑ دا کام کرتا ہوں. ایسا تو نہیں جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہو. جاؤ ادھر جا کے دیکھو لکڑیوں کا کیا بزنس ہے بھائی. پکڑا جاتا ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے جی میری وہاں نیو کراچی میں دکان ہے لکڑیوں کی، وہاں جا کے پتہ کرتے ہیں ابے بھائی اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اگر وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے تو پڑوسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکان ادھار لے کے بیٹھا ہوا ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ کرتے. میں نے دیکھا ہے دفتر میں 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے، دوست کو بتایا آج میرے رشتے والے آ رہے ہیں، بتانا نہیں کہ یہ میرا آفس نہیں ہے. ہوتا ہے دھوکے میں سب کچھ ہوتا ہے. لڑکی والے آئے، دیکھا بھائی ماشاءاللہ بڑا حساب کتاب فٹ فاٹ، ہاں کر دی. اس کے بعد وہ دفتر نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لکڑ کا کام کرتا ہے. تو یہ میرا ہیڈک ہے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو. ہم تو خود جب کہیں پیغام بھیجا ہم نے تو اگلے نے ہماری اتنی تحقیق کی. میں کہتا بھائی میں وہی ہوں جو یوٹیوب پہ آتا ہوں، کہنے بھائی مفتی صاحب ویڈیو الگ چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں، گھریلو حالات الگ ہوتے ہیں. یہاں تو سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو تحقیق کر. ایک دفعہ کیا ہوا، اپنی ذاتی باتیں بتانی نہیں چاہیے یار، اب بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو پتہ چلے لوگ کیسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں. پوری ریسرچ کر. میرا شہد کا بزنس تھا، تو پرانی بات ہے، بہت پرانی، 2009 یا 10 کی بات ہوگی. تو میں نے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کی. میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا. انہوں نے کہا کام کیا ہے آپ، بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا جی شہد کا کام ہے. شہد کا تھا میرا بزنس، لیکن میرے پاس میں بیانات میں درس و تدریس میں لگا ہوا تھا. بزنس کو ٹائم دینے کا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، وہ ایسے ہی چل رہا تھا، بس اللہ توکل. تو وہ کہیں پنجاب سے سفر کر کے آ گئے کہ میں وہ اچھا بیانات میرے سنتے تھے، وہ آڈیو بیان جاتے تھے نا، مجھے جانتے تھے بیانات زبردست یہ وہی وغیرہ وغیرہ. تو آ گئے. ٹھیک ہے بھائی. لوگوں نے کہا بھائی اتنے مشہور آدمی ہیں بیانات کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. اور کیا تحقیق؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں گھر جاؤں گا. یہاں مسجد کے کمرے میں آ کے 3 دن تک ہم نے ان کی سیوا کی ہے. صبح کا ناشتہ، دوپہر، ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر، ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر. انہوں نے جناب دیکھا بھائی اس کمرے میں نا شہد کی بوتلیں سجی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. 3 دن رہے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک بوتل بھی 3 دنوں میں بکتی ہوئی نہیں دیکھی. یہ کون سا بزنس ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ میرا بزنس تو تھا، ٹائم نہیں تھا. کبھی کوئی کسٹمر بھولا آ گیا تو مسجد کے خادم کو بول دیا دے دے بھائی اس کو پیسوں کا حساب بھی تو خود ہی کر لینا، مجھے دے دینا شام کو پیسے. اس اسٹائل میں چل رہا تھا ہمارا بزنس. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بزنس کا. اب تو بعد میں چلو آدمی ملازم رکھ لیتا ہے جب لوگ مل جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے اچھا ہم نے اتنی خدمت کی، پراٹھے کھلا رہے ہیں، انڈے کھلا رہے ہیں. دوپہر لڑکوں کو بولا ہوا بھائی ان کا
بہت خیال کرنا, ہو سکتا ہے یہ کل ہمارے سسر بن جائے. اتنی سیوا کی ان کی, لیکن بڑے ہوشیار, اور اچھا کیا انہوں نے کہا یار 3 دن میں تو میں نے 1 بوتل بھی بکتی ہوئی. اب میں بڑا شرمندہ, میں نے کہا بس ہول سیل کے حساب سے کیا ہوتا ہے جب آتا ہے, کیا بولتا بھائی. میں نے کہا بس اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اکٹھا نکلتا ہے. اب مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے کبھی کبھار اکٹھا مال نکلتا ہے, لیکن آج میں نے تھوڑا زیادہ نکال دیا. اتنا وہ چلے گئے, انہوں نے انکار کر دیا. اچھا کیا ان کے لحاظ سے. اچھا کا مطلب اب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, تو مجھے ان کا یہ عمل برا نہیں لگا. میں نے کہا بہت ہوشیار آدمی ہے ماشاء اللہ, 3 دن تک سیوا کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اس نے بولا بھائی آپ تیسری شادی کر رہے ہو, اس کے لیے تو اچھا خاصا خرچہ چاہیے, کہاں ہے؟ ہم چل رہے تھے اللہ توکل پہ, اللہ کھلا رہا تھا پلا رہا تھا الحمدللہ. اب ان کو یہ کون سمجھائے. لیکن خیر, تو آپ نے کیا کرنی ہے, تحقیق. صرف ممبر کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے, تقریریں تو آپ لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب معاملات کیے جاتے ہیں تو ایسے جیسے یہ اجنبی, آپ اس کو نہیں جانتے, آپ اس سے پوچھو بھائی تنخواہ کتنی ہے, آپ کہہ رہے ہو میں سب کچھ کھلاتا ہوں پلاؤ, کہاں سے کھلا رہا ہے؟ شاید تو 3 دن میں 1 بکتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کہاں سے وہ مجھ سے اور بیٹھتے تو میں ان کو بتاتا, لیکن جب دل ہی خراب ہو گیا جب انہوں نے یہ جملہ کہا, ہم نے کہا یار اب تو ہوتے ہوتے رہ گئے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میرے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ عام عاشقوں پر ہے, جن کے ریجیکشن ہوتی ہے نا, پھر کہیں اور شادی اور بچے بھی ہو جائیں اور بچے آپ کو ماموں بھی کہیں, پھر کیا حال ہوتا ہوگا. میرا اللہ کا شکر ایسا حال نہیں ہے, لیکن عاشقوں کا حال ہوتا ہے یہ. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اللہ تعالیٰ, بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی, وہ محرم سے شروع ہوئی تھی. کرونا بھی الحمدللہ دوبارہ آ گیا ہے. چلے پہ انشاءاللہ وہ 40واں ہوتا ہے نا, 1 دن کے لیے کرونا غائب ہوگا. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, جو میں بہت بتاتا ہوں کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. اس نے کہا ایک دن ماموں نے مچھروں کو اتنی گالیاں دی ہیں 3 دن تک مچھر نہیں آئے. 3 دن تک مچھر نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ کرونا کو اتنی گالیاں پڑتی ہوں محرم میں کہ وہ نہیں آتا ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.